الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر بروز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ ہمیں بھی نیت کرنی چاہیے کہ روزانہ کی بیس پر تو نہ ہو سکے لیکن جمعے میں ضروری ہمیں 80 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کی فضیلت آپ نے سنی کہ 80 سال کے بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دکھلاوے کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ حضرت مسعود بن عمر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دینی بھائی تھا جو بڑا عبادت گزار اور نیکیاں کرتا تھا، صدقہ دیتا تھا، صدقۃ الفطر بھی ادا کیا کرتا تھا، نمازیں پڑھا کرتا تھا، روزے رکھتا تھا، تہجد بھی حتیٰ کہ ادا کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اس کا موت کا وقت قریب آیا تو مجھے اطلاع ہوئی کہ وہ موت کے قریب ہے، یعنی کہ مرنے والا ہے۔ تو میں فوراً اس کے گھر میں چلا گیا، دیکھا کہ وہ بڑا کمزور ہو چکا ہے اور گھر کے درمیان لیٹا ہوا ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں نیلی ہو چکی تھی اور اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اور گھر کے درمیان وہ لیٹا ہوا تھا۔ تو میں نے اسے تلقین کی کہ اے بھائی تو کلمہ پڑھ لے، لیکن وہ اس نے سنا اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ دوبارہ میں نے اسے تلقین کی کہ تو کلمہ پڑھ لے، پھر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ آپ فرماتے ہیں تیسری مرتبہ جب میں نے اسے کہا، سخت لہجے سے کہا، تو اس شخص نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے جو بھی عبادات کی ہیں وہ دکھلاوے کے لیے کی ہیں، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے نمازیں پڑھی ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ بیماری لاحق ہوئی تو میں نے قرآن کریم کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، گناہوں کی معافی کے لیے میں نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف کیا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا۔ تو جب میں صحتیاب ہو چکا تو دوبارہ میں کمرے میں جاتا اور گناہ کیا کرتا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس شخص نے پھر کہا کہ میں دوسری مرتبہ میرا یہی عمل رہا، میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ بیماری میں ملوث کر دیا، کہ اللہ نے دوبارہ مجھے معاف کر دیا، پھر میں دوبارہ گناہ میں ملوث ہو گیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے تیسری مرتبہ یہی عمل ہوا کہ پھر دوبارہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بیماری لاحق ہوتی ہے اور میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ دوبارہ میں نے قرآن کریم کو اٹھایا تو مجھ سے قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو سکی، میری زبان پر لاک لگ چکا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ میں نے اسے تلقین کی، اس نے کلمہ نہ پڑھا اور وہ مر گیا۔ تو ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کہیں ہم عبادات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی کے لیے اتنی نماز پڑھ لیں، کہیں ہم روزہ کسی کے لیے اتنی رکھ لیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔